لطف و احسان اور احسان و اکرام جس مالک کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے دربار گہربار سے ہم سب کو اپنی معرفت کے جام عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے ابتدائی الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ پاک خرید لیا کرتا ہے اہل ایمان سے۔ اللہ خریدتا ہے اہل ایمان سے انفسہم، ان کی جانیں بھی، واموالہم، اور ان کے مال بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں مومنوں کو اپنی جنت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ خرید و فروخت کا سودا ہوتا کہاں پر ہے؟ یہ بازار، یہ منڈی لگتی کہاں پر ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جنگ کرنی پڑتی ہے۔ یعنی یہ جو جان و مال بیچنے کا سودا ہے، یہ گھروں میں نہیں ہوتا، یہ بازاروں میں، دنیا کے بازاروں میں نہیں ہوتا، یہ مسجد میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مسجد میں مقاتلہ حرام ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے دشمنوں کے مقابل آ کر ان سے برسر پیکار ہو کے جب اللہ کی خاطر جنگ کرے تو فرمایا یہ سودا جان و مال کا تب اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی محفل سجا کے، کوئی اسٹیج لگا کے، نعرے لگا کے، یہ سودا اس صورت میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ فی سبیل اللہ ہے، اس میں لینا دینا نہیں ہوتا آپس میں، اس میں لین دین اللہ کے ساتھ ہے، فی سبیل اللہ۔ اور پھر اس میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں اس سوداگری میں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا اللہ کے دشمن کو قتل کر دو یا اللہ کی راہ میں خود اپنی جان قربان کر دو۔ یعنی ان دو میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری کرنی ہے، اللہ سے جان و مال کا سودا کرنے کے لیے، یا اللہ کے دین کا دشمن اس کا نام و نشان مٹا دو، یا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ نہیں کہ جنگ لگی، گئے اور جنگ بندی ہو گئی اور نہ آپ نے دشمن کو مارا، نہ آپ نے اپنی جان لٹائی، اپنی بھی بچ گئی، دشمن کی بھی بچ گئی۔ آپ کے میں جنگ کرنے گیا تھا فی سبیل اللہ تو میں نے اللہ سے سودا کر لیا جان و مال کا، نہیں، ایسا نہیں۔ اس نے کہا دونوں میں سے ایک شرط پوری کرنی پڑے گی کہ یقتلوا او یقتلوا، یا دشمن تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جائے یا دشمن کے ہاتھوں سے تم قتل ہو جاؤ، تو پھر ان اللہ اشتری من المؤمنین، پھر تمہارا سودا بازار تجارت خدا میں بک جائے گا اور اللہ خرید لے گا۔ وعدا علیہ حقا، فرمایا یہ جو میں نے حق وعدہ کیا ہے، سچا وعدہ کیا ہے، یہ ہر امت سے وعدہ تھا۔ فی التورات، تورات میں بھی کیا بنی اسرائیل سے، والانجیل، انجیل سے بھی کیا نصرانیوں کے لیے، والقرآن، اور قرآن کے ماننے والوں، یہ سودا تمہارے ساتھ بھی اسی طرح سے ہے کہ تم بھی ان شرائط پہ پورا اترو، تمہاری جان و مال بھی اللہ کی بارگاہ میں بک جائے گی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، اب فرمایا جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دے گا،
ایک ہوتا ہے صرف کہنا کہ میں یہ کروں گا، ایک ہوتا اوفا، اس کو وفا کر کے دکھانا۔ فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیع سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے صدقے پھر تمہیں یہ بشارت جنت کی دیتا ہے۔ یہ بیع کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ جنہوں نے وہ پراپرٹی وغیرہ کبھی اپنے بچوں کے نام کی ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو، انہیں مسئلہ بیع پتہ ہوتا ہے، بیع کرنا کس کو ہے۔ بیع ایک تحفہ ہوتا ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے، ایک گفٹ ہوتا ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی سوداگری کے بازار میں سودا بھی ہوا، مول بھی لگا، جنت مول تھا جان و مال کا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو دنیا کی تجارت جیسی تجارت نہ سمجھنا، یہ تم نے مجھے بیع کیا اپنی جان اور مال، اور اس کے بدلے میں نے جنت تمہیں بیع کر دی۔ تم نے تحفہ رب کو دیا، بدلے میں تحفہ لوٹا کے رب نے بھی تمہیں دیا۔ فرمایا یہ بیع ہے تمہاری اللہ کے ساتھ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ وہ کامیابی ہے جو چھوٹی موٹی نہیں ہے، عظیم، عظمت والی، بلندی والی، رفت والی کامیابی ہے، جو اس راہ سے اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں، یہ نہیں کہ ساری زندگی پلیدی رہی اندر، ساری زندگی اس کو جناب شرائط جو دین کی بنیادی احکامات ان کا بندے نے مذاق اڑایا، اور کہیں جنگ میں چلا ہی گیا، مارا گیا، تو وہ کہتے کہ نہیں جی میں تو شامل ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں کچھ شرطیں ہیں، التائبون، سب سے پہلے اس میدان میں جانے کے لیے شرط توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گناہوں کی توبہ کر کے جانا پڑے گا، گناہوں کے ساتھ نہیں جانا۔ پھر عابدون، پھر اللہ کی راہ میں عابد بن کے جانا ہوگا، عبادت بھی چاہیے، بغیر عبادت کے بھی یہ سوداگری اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی۔ حامدون، پھر تمہیں اللہ کی حمد کے نغمے بھی گانا پڑیں گے، یہ نہیں کہ نغمے دنیا کے کسی اور کے گاؤ اور تم یہ کہو کہ ہم اللہ کی راہ میں جناب مقام پا گئے۔ فرمایا نہیں، یہ بھی شرط ہے کہ تمہیں حمد اللہ کی یہ بھی زندگی میں اپنی حیات میں اس کو شامل کرنا پڑے گا۔ السائحون، فرمایا پھر تمہیں سائح بننا پڑے گا۔ سائح عربی زبان میں کہتے ہیں دنیا کی لذتوں چھوڑ کر اللہ کی عبادت، اللہ کی تلاوت، اللہ کے ذکر، اللہ کے سجدے سے جب انسانی جسم کو لذت ملنی شروع ہو جائے، پھر پتہ چلتا کہ بندہ اصل کاروباری اللہ سے اب بنا ہے۔ اب لذتیں ادھر دنیا کے کھانوں میں، دنیا کے کپڑوں میں، دنیا داریوں میں، دنیا کے آسائشوں میں، دنیا کی کاروں کوٹھیوں میں لذت ادھر ہو، ورنہ پھر بھی یہ سودا نہیں ہوگا۔ اس سودے کے لیے شرطیں یہ ہیں کہ بھائی جیسے توبہ کرنی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی پڑے گی، ایسے ہی پھر تمہیں لذت تمہارے نفس کو، قلب کو، روح کو دنیا کی آسائشوں سے نہیں مالک کے ذکر سے آنی چاہیے۔ الراکعون، فرمایا پھر تم رکوع کرنے والے بنو، الساجدون، سجدے کرنے والے بنو، الامرون بالمعروف، پھر تم نیکیوں کا حکم دینے والے بنو، منہاؤن عن المنکر، اور برائیوں کے خلاف صفحہ ہونے والے بنو، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہو۔ یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو اتنا پتہ یہ میری جگہ میرا پلاٹ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ اللہ کی حدود کیا ہے کہ مصطفیٰ نے بتایا آنکھ کہاں اٹھنی چاہیے، کہاں نہیں اٹھنی چاہیے، محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، کس کا کلام سننا ہے، کس کا نہیں سننا، زبان کی حد استعمال کی کیا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یعنی یہ سوشل ایٹریبیوٹس آف لائف جو ہیں، ایتھیکل ویلیوز آف جو لائف ہیں، فرمایا ان میں حدود اللہ کا خیال رکھنا، اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر تم وہ مومن بن جاؤ گے جن سے اللہ جان و مال لے کے جنت کی تمہیں بشارت عطا فرمائے۔ اب آبائے گرامی، یہ جو نشانیاں قرآن مجید نے بیان کیا، یہ 8 نشانیاں ہیں
بلا تشبیہ و بلا مثال ایک ایک نشانی پڑھیے اور کربلا کے مسافر امام حسین کو دیکھیے. توبہ اس گھر کی لونڈی ہے کیونکہ ان کے صدقے باقیوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. عابد عبادت اتنا رشک کرتی ہے کہ 9-10 محرم کی درمیانی رات زندگی کی ظاہری آخری رات تھی، مگر مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ کوئی گپ شپ لگا لیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں گا، اللہ کی عبادت کریں. عبادت اتنی پیاری تھی، یہ شرطیں وہ پوری کر رہے ہیں کہ کوئی رہ نہ جائے آخری وقت بھی. اور حامدون وہ رات جہاں سجدوں والی رات تھی وہاں اللہ کی حمد کی رات تھی، اللہ سے باتیں کی، مناجات کی. السائحون ان کو لذت آتی ہی مولا کے کام میں تھی، دنیا کے کام میں نہیں تھی. الراکعون ساجدون ان کی زندگی میں کوئی رکوع بھی قضا نہیں تھا، کوئی سجدہ بھی قضا نہیں تھا. العامرون بالمعروف ونہون عن المنکر یہ کوفہ گئے ہی اسی کام کے لیے تھے. دنیا روکتی نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں رکیں گے کیونکہ ہمیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا حکم ہے. والحافظون لحدود اللہ انہوں نے اپنی جان قربانی اللہ کی حدوں کی حفاظت کے لیے کی. ساری شرطیں پوری ہو گئیں. اب کربلا کی وادی میں لوگوں کو بازار تجارت لگا. ادھر امام حسین اپنی جان و مال لے کر آ گئے، ادھر اللہ اپنی منڈی اور کاروبار کرنے کے لیے کربلا کی وادی میں آ گیا. آؤ ادھر حسین اپنا مال بیچ رہا ہے، ادھر اللہ اپنی جنت بانٹ رہا ہے. یہ ہے بشیر المومنین. ایسے ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، جنت ہے نہیں سوچی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ. مگر اب آپ گرامی اس کے لیے بچے کی تربیت بچپن سے کرنی پڑتی ہے. یہ سڈنلی کوئی کام کرنا آسان نہیں. حضرت امام حسین نے زندگی کی پہلی آنکھ جس ماں کی گود میں کھولی اس ماں جیسا سجدہ کبھی کوئی نہ کر سکتا. عشاء کی نماز تو مکمل ہو گئی مگر سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مناجات شروع ہوئی اور فجر کی اذان ہو گئی. اس سجدہ طیبہ طاہرہ کے دامن میں حسین آتے ہیں. قرآن کے بعد پہلی گھٹی جو بچے کو دی جاتی ہے، یہاں کہتے ہیں نانی سے دلوا دیں، دادی سے دلوا دیں، بابا سے دلوا دیں، ماں سے دلوا دیں، ماموں سے دلوا دیں. لیکن آؤ لوگوں، حسین کائنات کا وہ خوش قسمت شہزادہ ہے جس کے لب پہلی بار کھلے اور لبوں کے اندر گھٹی لعاب دہن محبوب خدا کی. اتنی بڑی گھٹی حسین کو ملی اور پھر اللہ نے کہا محبوب گھٹی تو نے دی ہے، نام میں رب رکھ دیتا ہوں. یہاں نام کسی کا جی چچا نے رکھا ہے، جی دادا نے رکھا ہے، جی نانا نے رکھا ہے، اماں نے رکھا ہے. فرمایا باقیوں کے نام مخلوق رکھے گی، زہرا کے بیٹوں کے نام خدا خود رکھے گا. جن کی گھٹی ایسی، جن کے نام ایسے، اور جنہیں ید اللہ والے ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کھلایا، جھولے جنہیں حضور نے اپنے ہاتھوں پہ دیے، جنہوں نے بچپن سے راحت اور تسکین کا سامان اس قلب مصطفیٰ سے لیا جس قلب مصطفیٰ، جو قلب مصطفیٰ منبع وحی خدا تھا. اللہ کا قرآن جہاں اترا ہے یہ بچپنا ہے، یہ زندگی کی شروعات ہے، یہ زندگی کی ابتدا ہے. اور لوگوں 7 سال یا 6 سال حضور کی زندگی کے ظاہری حسین پاک کو ملے، لبھائے مصطفیٰ چوستے ہوئے، چہرہ مطلوحات کو تکتے ہوئے، حضور کی گود میں کھیلتے ہوئے، حضور کے کندھوں پہ کھیلتے ہوئے، حضور کی پشت میں کھیلتے ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کی نمازوں کے سجدوں میں بھی پشت مصطفیٰ پہ کھیلتے ہوئے. میں کبھی سوچتا ہوں جس شہزادے کا بچپن اتنا حسین ہو اس کی جوانی کتنی حسین ہو، اس کی جوانی کتنی اولا ہو. اور پھر حضور علیہ السلام نے امت کو ایک اسوہ دی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں علماء بہت چیزیں بیان کرتے ہیں، یہ پہلو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو محبوب علیہ السلام نے عملاً امت کو دکھایا. آؤ اس وقت ہوئے زمین پر جب میرے محبوب ظاہر موجود تھے، سب سے زیادہ مشکا
مشتاقان دید مصطفیٰ اصحاب پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ حضور جس گلی سے گزر جاتے صحابہ گھروں کے دروازے کھول کے حضور کی گزرنے کی مہکار اور خوشبوؤں کو سونگا کرتے تھے۔ مگر آؤ لوگوں، جب حسنین دامن مصطفیٰ میں آ گئے، اب آقا گلی میں اکیلے نہیں نکلا کرتے، اور پہلے حضور صرف اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے۔ کسی تک اللہ کا کوئی پیغام پہنچانا ہو تو حضور اس غرض کے لیے اعلان نبوت کے بعد باہر جایا کرتے تھے۔ مگر ان شہزادوں کی آمد کے بعد اب کبھی کبھی دعوت دین کا کام نہ بھی ہو، حضور شہزادوں کو کندھے پہ بٹھاتے مدینے کی گلیوں میں نکل پڑتے۔ اب یہ بات بڑی رائے کا توجہ ہے کہ پہلے تو دعوت دین کے لیے جاتے تھے، تبلیغ دین مصطفی کے لیے جایا کرتے تھے، اب تبلیغ اور دعوت کے لیے نہیں نکلے۔ حضرت امام حسن کو دائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، امام علی مقام کو بائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ شہزادوں کے وجودوں کے جھرمٹ اور حسار میں اپنا چہرہ رکھے اب حضور مدینے کی گلی میں کیا دنیا کو دینے کے لیے نکلتے تھے۔ حضور جانتے تھے صحابہ مشتاقان دید دروازوں کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، کہیں محبوب اس گلی سے گزر جائیں ہم بھی دروازہ کھول کے رخ بدوحا کی زیارت کر لیں۔ آؤ لوگوں، اب حضور تبلیغ دین کی غرض سے نہیں، یہ غرض اور اسوے کا پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ شہزادے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، حضور بغیر کسی کام کے ظاہراً مدینے کی گلی میں ہر روز نکلتے ہیں۔ وہ صحابہ خوشبو مصطفیٰ سون کے دائیں طرف سے دروازے کھولتے، بائیں طرف سے دروازے کھولتے۔ آؤ، دائیں والوں کی نظر پہلے چہرہ حسن مجتبیٰ پہ پڑتی، بائیں والوں کی نظر پہلے چہرہ حسین مجتبیٰ پہ پڑتی۔ آؤ آؤ، صحابہ کرام کو حضور نے اپنے عمل سے ایک سیرت و کردار مصطفیٰ کا آئینہ بتا دیا کہ تمہارا مقصود محبوب خدا کی ذات ہے، تمہارا مطلوب محبوب رب العالمین ہے، مگر چہرہ بدوحا تب تکنے کے لیے جس کی نظریں پہلے حسنین کے چہرے پہ پڑے گی اسی کو چہرہ مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ حضور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، اپنے کردار سے بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہنا جب بچہ ادھر بھی بیٹھا ہو ادھر بھی بیٹھا ہوا ہو تو چہرہ بچوں کے حصار میں چھپ جاتا ہے۔ اب ادھر سے کوئی بندہ دیکھنا چاہے، ادھر سے دیکھنا چاہے تو پہلے اس کی نظر قدمین بچوں کے قدموں پہ یا بچوں کے چہرے پہ پڑے گی، تو فرمایا یا ان کے قدموں سے گزر کے آؤ یا ان کے چہروں کی زیارت کر کے آؤ، آگے صورت مصطفیٰ ملے گی۔ اصحاب پیغمبر کو دے کر امت کو سکھا رہے ہیں کہ جب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آنا چاہو، جب بھی حضور یہ مصطفیٰ کا جام پینا چاہو، جب بھی چہرہ بدوحا سے دیدار کی لذت اور عشق کا جام لینا چاہو تو حسنین کے قدموں میں آ جاؤ، جن کی نظریں حسنین کے قدموں کا طواف کر لیں گی انہیں چہرہ بدوحا نصیب ہو جائے۔ یہ مقصود تھا حضور کا۔ پھر چشم تصور میں ذرا اس منظر کو لائیے کہ حضور نے معمول کیا رکھا۔ دائیں کندھے پہ شہزادہ حسن مجتبیٰ کو بٹھایا، بائیں کندھے پہ امام حسین پاک علیہ السلام کو بٹھایا۔ ہمیشہ محدثین نے لکھا حضور کا معمول یہ تھا۔ اب آپ سوچیں جب بچہ بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاؤں، اس کے قدمین کس مقام پر ہوتے ہیں؟ این سینے پر اس جگہ جہاں بندے کا دل ہوتا ہے، جہاں بندے کا قلب ہوتا ہے۔ حضور صحابہ کو کچھ منظر دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے حسین کو دیکھو، اس کے قدموں کو دیکھو، یہ کتنے سونے قدم ہیں جو وہاں لگتے ہیں جہاں قلب مصطفیٰ ہے، جو منبع و مخزن وحی خدا ہے۔ یہاں پر اللہ کی وحی اترتی ہے، جبریل آتا ہے یہاں پر، اور وہاں پہ حسین کندھے پہ بیٹھے ہیں، حسین علیہ السلام کے قدم وہاں پہ لگ رہے ہیں۔
آؤ مصطفیٰ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں جن کے قدم اتنے اونچے ہیں ان کی ذات اتنی اونچی ہوگی، ان کا مقام کتنا اونچا۔ حضور علیہ السلام نے عملاً یہ بتائی، اور یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ بتاتا چلا، یہ حضور کے قلب سے نسبت پانے والے سید الشہداء کے قدموں کو پھر مضبوطی کتنی ملی، لعاب دہن مصطفیٰ سے زبان کو مضبوطی کتنی ملی، اور قدم قلب مصطفیٰ پہ ٹکا کر حضور نے حسین کی تربیت کر کے لوگوں حسین کے قدموں میں استقلال اور استقامت دین مصطفی کتنی پیدا کی کہ کربلا کی وادیوں سے گزرنے والا حسین جب کٹا ہوا سر اس نواسہ پیغمبر کا ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، سیرت ابن حشام اور طبقات ابن سعد نے لکھا کہ حسین پاک کا تشت میں سر رکھ کر ابن زیاد لعنتی کے دربار میں پیش کیا گیا، اور اس نے اپنے سامنے حسین کا سر دیکھا، خوش ہوا، اور حسین کے سر کو یوں بالوں سے پکڑ کے اٹھا لیا، اٹھا کے اپنی آنکھوں کے سامنے لایا، کچھ کلام کرنا چاہتا تھا سر حسین سے۔ یعنی ابن زیاد جیسا بد عقیدہ اور لعنتی بھی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے، اس سے کلام کریں یہ سنتا بھی ہے، اس سے کلام کرتا ہے۔ لیکن آؤ لوگوں طبقات ابن صاحب نے لکھا حسین پاک کے سر انور سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا۔ بھائی بڑی توجہ رکھیں، دنیا آج بڑے مغالطوں کا شکار ہے، کہتی ہے صحابہ مدینے میں روک رہے تھے حسین کیوں گئے کربلا میں، مکے میں صحابی روک رہے تھے نہ جاؤ حسین، کوفی لا یوفی نہ جاؤ وہ وفا نہیں کریں گے، حسین کیوں نہیں رکے؟ رک جانا چاہیے تھا، حضور کے صحابہ کا مشورہ مان لینا چاہیے تھا۔ آؤ لوگوں تربیت آغوش پیغمبر میں پلنے والے حسین کا تعارف تو سمجھو، آقا حسین علیہ السلام کیسے رک جاتے، دین مصطفی کی شارع پہ چلتے ہوئے حسین کے قدم کیسے ڈگمگا جاتے، 22,000 تلواروں کے سامنے 22,000 تلواروں کے سامنے 19 لاشیں اور 72 لاشیں اپنے کندھوں پر اپنے گھر والوں اور اپنے حلقہ احباب کے اٹھانے کے بعد بھی حسین کتنا دلیر، کتنا مضبوط اور قدم کتنے مستقل مزاج ہیں، حسین پھر بھی 22,000 فوج کے مقابل کیسے کھڑا ہوا؟ بتانا چاہتا ہوں ان قدموں کی مضبوطی کا راز کیا ہے۔ ابن زیاد نے سر حسین اٹھایا، اپنے سامنے لایا، سر حسین سے لوگوں خون کا ایک قطرہ نکلا اور اس کی لباس فاخرہ پر پڑا، اس نے شاہی قبا پہنی ہوئی تھی، شاہی جبہ پہنا ہوا تھا، حسین کا قطرہ اس کے جبے پر اس کی ران پہ گرا۔ اب خون کا قطرہ مایا ہوتا ہے، فلوئڈ ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے، یہ کپڑے پر جب پڑے تو پھیل جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے کپڑے میں، مگر خون حسین کے خون کا قطرہ آؤ لوگوں اس کی ریشمی عبا پر نہ پھیلا نہ جذب ہوا، بلکہ ریشمی عبا میں سوراخ کر کے حسین کے خون کا قطرہ اس کی ران پر گیا، ران میں سے گزرا، ران کے نیچے اس کا تخت تھا جس پہ وہ بدبخت بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ حسین کے خون کا ایک قطرہ اس کی ریشمی عبا چیر کر، ران سے گزر کر، تخت سے گزر کر، قطرہ سیدھا زمین میں جا کر اپنا راستہ بناتے ہوئے غائب تو ہو گیا، مگر آنے والی نسلوں کو اور اس جلاد کو یہ پیغام دے گیا۔ اور ہمیں آج جو ذہنوں میں سوال کرتے ہیں حسین راستہ بدل لیتے، جنگ نہ ہوتی، ان بدبختوں کو بھی خون حسین کا ایک قطرہ لوگوں یہ پیغام دے گیا کہ محمد کے نواسے حسین کے خون کا ایک قطرہ اپنا راستہ نہیں بدلتا، مولا مصطفیٰ کا حسین پورا راستہ کیا جن کے خون کا لہو کا ایک قطرہ اپنا راستہ نہیں بدلتا، صراط مستقیم، وہ پورا حسین اپنا راستہ کیسے بدل لیتا؟ یہ استقامت، یہ غیر متزلزل ایمان اور یقین اور قدم حسین کے اتنے مضبوط اس لیے تھے
کہ انہیں قلب مصطفیٰ سے یہ توانائی ملی تھی. یہ طاقت انشور پیڈیا پینے سے نہیں ملی تھی، یہ سیدہ بطول زہرا کا دودھ پینے سے ملی تھی. اس کی بھی تاثیر تھی، اس کے پیچھے خون کی بھی تاثیر تھی، ان سے پیچھے قلب مصطفیٰ کی طاقت بھی موجود تھی. یہ ہے سیدہ بطول زہرا کا شہزادہ رات کے بدوش مصطفیٰ. یہ ایک اینگل. اب دوسرے اینگل سے آئے. آپ لوگوں آج امت میں بدعقیدگی کی عجیب لہریں دوڑ رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے تو گلی کوچے میں تھے ہی، بڑے بڑوں کی بھی چیخیں نام حسین سن کر نکل رہی ہیں. یزیدی ہوائیں خدا جانے کیسے کیسے ذہنوں کو متاثر کر رہی ہیں. آؤ حسین پاک کو ذرا آپ کا مقام دیکھنا کہ حسین پاک کو یزیدیوں کے ساتھ ملا دینا کس قدر بدبختی اور شقاوت قلبی ہے کہ حسین پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارح دین نے، آپ نے دین ہمیں دیا، شریعت ہمیں دی، نماز ہمیں دی، اور حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے. امتی کی نماز نہیں، نبی کی نماز ہے. حضور نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. میں اب حضور کی وہ نماز بتانے جا رہا ہوں جس میں حضور حالت نماز میں اصحاب پیغمبر پیچھے جماعت ہو رہی ہے، اور حالت جماعت میں سیدہ کا حسین 2-2.5 سال عمر ہے. سیدھا مسجد میں آئے نانا کی تلاش میں، خوشبو نانا کی پا کر سیدھا مصلی امامت پر پہنچے. حضور سجدے میں ہیں، حسین نانے کی پشت پہ سوار ہو گئے. اب نماز کا اصول شارع نے دیا ہے کہ جب سجدے میں جائیں 3 تسبیحیں پڑھیں، سر اٹھا لیں. اور زیادہ طبیعت ہے 5 پڑھ کے سر اٹھا لیں، اور زیادہ طبیعت ہے 7 پڑھ کے آپ اپنا چہرہ اٹھا لیں زمین سے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور اگر 7 سے تسبیح 8 پہ جائے گی تو اب آپ کراہت کی راہ پہ چل پڑیں گے، مکروہ تنزیہی کی راہ پہ چل پڑیں گے. 8ویں تسبیح پڑھنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. یہ سجدے کیونکہ 7 حروف ابجد میں اللہ کا نام ہے، تو بس کہا بس اللہ کے نام تک جاؤ، تسبیح اتنی پڑھو، اب سر اٹھا دو. اب حضور علیہ السلام سجدے میں گئے ہوں گے، 3 تسبیحات پڑھی ہوں گی، 5 پڑھی ہوں گی، 7 پڑھی ہوں گی. اب شارع نے شریعت دی ہوئی ہے، اصول دین دیا ہوا ہے کہ اب سر اٹھانا ہے. اب اگر حضور کا دھیان صرف خدا کی طرف رہتا، صرف خدا کی طرف، تو حضور سر اٹھا دیتے. اب میں پوچھتا ہوں حضور نے سر اٹھایا؟ نہیں اٹھایا نا. کیوں نہیں اٹھایا؟ دھیان صرف خدا کی طرف تھا یا حسین کی طرف بھی تھا؟ آج 14 صدیاں بعد ملا کہتا ہے نماز میں دھیان حضور کی طرف چلا جائے تو نماز معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے. اور ظالم و نادانو، ایک تمہاری نماز ہے جس میں اللہ کے محبوب کا دھیان آ جائے تمہاری نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک شریعت دینے والے مصطفیٰ کی نماز ہے. نماز میں بھی سجدہ پوری، نماز کا کلائمیکس جوبن اور نماز کا عروج ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے آگے بندہ پڑا ہوا ہوتا ہے. یہ امتی کا نہیں، نبی کا سجدہ ہے. پشت پہ حسین ہے، حضور کا دھیان حسین کی طرف ہے. سر اٹھایا تو بچہ گر نہ جائیں. وہاں نبی کی نہیں ٹوٹی، یہاں امتی کی کیسے ٹوٹ جائے؟ نبی کی کائیں میں نہیں ٹوٹی. اچھا اب 2 صورتیں یہاں پر. ایک حضور 7 تسبیحوں کے بعد اپنا سر اٹھا لیتے، وہ نہیں اٹھایا، سجدہ لمبا کر دیا. اب مجھے بتائیں اللہ کے دین میں حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے سجدہ لمبا کر رہے ہیں یا مرضی خدا سے سجدہ لمبا کر رہے ہیں؟ آپ مولانا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب محمد اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو زبان اپنی مرضی سے نہیں ہلاتا. 7ویں سے 8ویں تسبیح حضور اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے تھے. یقیناً حضور نے حالت نماز میں رابطہ کیا ہوگا، مولا 7 پوری ہو گئی، اب زبان آگے ہلاؤں یا نہ ہلاؤں، میری مرضی چھوڑ، اپنی بتا میری کیا ہے. یہ جو سجدہ لمبا ہوا، یہ پہلے مرضی خدا آئی،
یہ وہی خدا آئی محبوب. سجدے روز ہوتے رہتے ہیں, پہلے بھی ہوتے رہے, بعد میں بھی ہوتے رہیں گے, مگر آج کے سجدے کو قیامت تک کی عبادتوں کا عنوان بنانا چاہتا ہوں. آج میرے حکم پہ محبوب سجدہ لمبا کر دے. مولا سجدہ لمبا کر کے تسبیحیں ساتھ ہو گئی ہیں. اللہ نے کہا محبوب آج تیری زبان بھی بڑھتی رہے, تسبیح بھی چلتی رہے, دھیان ہماری طرف نہیں حسین کی طرف کر. تیرے اس شہزادے نے زندگی میں آگے ظلم کے بڑے دریا پار کرنے ہیں. تیرے ہوتے ہوئے اگر تیری پشت سے بھی گر گیا تو لوگ کہیں گے کیا ہوا کربلا میں, گھوڑے سے گر گیا تو حضور نے بھی گرایا تھا. فرمایا تو سنبھالنے والا بن جو قیامت تک تیری نقل کر کے حسین کی حفاظت کرے گا, اسے دین ملے گا. جو حسین کو گرانے والا ہوگا اس کو میں کافر اور لعنتیوں کے طبقے میں شمار. حضور نے لوگوں سجدہ لمبا کر دیا. حسین اپنی مرضی سے پشت مصطفیٰ پہ کھیل رہے ہیں, نانے کے اوپر بیٹھے ہیں, سجدہ ہے, نماز لمبی ہو گئی. اب 9 تسبیحیں 11 12 15 20 50 60 تسبیح. پھر اصول یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پڑھنی ہے نماز میں تعداد گننی ہے اور طاق ہونی چاہیے, جفت نہیں ہونی چاہیے. تسبیح کا نمبر آڈ نمبر ہونا چاہیے, ایون نمبر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو جب حسین پاک اپنی مرضی سے پشت مصطفیٰ پہ کھیل کر جب نیچے زمین کی طرف آئے, اس وقت تسبیح کا نمبر طاق عدد نہیں, جفت عدد 72 تھا. 72 تھا. خالق اکبر نے کہا محبوب آج سارے اصول بدل رہے ہیں. اس سجدے کو قیامت تک یہ معیاری سجدہ بنانا ہے, اسی سے دین کا ایک پیغام دینا ہے. آج تسبیح کا نمبر بھلے آڈ کی بجائے ایون ہے, اب ایک بھی تسبیح آگے ہماری نہ بڑھنا. حسین اتر گئے ہیں, جہاں حسین اترے تیری زبان کس گنتی پر پہنچی, اب سجدے سے سر اٹھا لے. یہ سجدہ قیامت تک یہ رول ماڈل سجدہ بنا. اور احباب یہ 72 کا نقش بڑا ہے. بندہ بھلے یزیدی ہو بھلے حسینی ہو, مومن ہو یا منافق ہو, مسلمان ہو یا کافر ہو, اللہ نے کہا 72 تسبیح مصطفیٰ پہ حیرت زدہ کیوں ہوتے ہو. کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے دھڑکتے ہوئے دل کی تسبیح گنو کہ 1 منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے. میں نے ہر سینے میں دھڑکتے دل میں بھی حسین کے لیے پڑھی جانے والی تسبیح کی تعداد 72 رکھ دے. قیامت تک یہ 72 کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آپ کو پتا ہے نا میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ 1 منٹ میں جو ہمارا دل دھڑکتا ہے وہ 72 دفعہ دھڑکتا ہے. یہ بھی دھڑکن اس لیے ہے کوئی گنے اور اسے کربلا کی یاد آئے. کربلا کی یادیں تو ہر قلب میں بسی ہوئی ہے, کوئی دیکھنے والا سننے والا ہو. جب علم سے محروم لوگ ہوں گے تو انہیں پھر کربلا یاد نہیں رہتی, انہیں پھر کربلا سمجھ نہیں آتی. وہ مخمصوں کا شکار, امت کا ایمان خراب کرتے ہیں. اللہ بے ایمانوں سے ہمیں اپنا تعلق توڑنے اور حسینی افکار اور ایمانی افکار کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بنائے. آؤ لوگوں مضمون روک رہا ہوں. یہ حسین جس کو عظمت اتنی ملی, جس کی عظمت کے صدقے میں مصطفیٰ کے سجدے لمبے ہو گئے, کیوں آج سجدہ لمبا کر کے بتا دیا حسین قیامت تک 2 ہی سجدے یاد رکھے جائیں گے. وہ 2 سجدے یاد ہیں. حضور نے بھی باقی بڑے سجدے کیے, صحابہ نے بھی کیے, اولیاء نے بھی کیے, مگر آپ ہر ممبر پہ 2 سجدوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک اس سجدے کا جس میں سجدے میں مصطفیٰ ہے, پشت پہ حسین ہے, اور ایک کربلا کا حسین کا سجدہ. اللہ سجدہ بھول گیا, حسین پشت مصطفیٰ پہ ہو, وہ سجدہ بھی قیامت تک زندہ ہو گیا. حسین کربلا کی دھرتی پہ سجدہ کرے, وہ سجدہ بھی قیامت تک یہ زندہ ہو گیا. جس حسین نے سجدوں کو زندگی دی, اس حسین کی اپنی حیات کا عالم کیا. پھر کربلا کی وادی میں اس حسین نے جس کی تربیت اس آقا علیہ السلام کی اس انداز تربیت سے ہوئی ہے, کربلا کی وادی میں جب حسین 72 اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھا چکا, 17 یا 19 خانوادے کے ساتھیوں کے جب لاشیں اٹھا چکا, اب آخری
مجاہد کربلا حسین باخود دھرتی کربلا پر دشمن سے لڑنے کے لیے آ گیا، اور پھر وہ وقت آیا جب حسین نے سر سجدے میں رکھا، شمر نے تلوار ماری، سنان نے تلوار ماری اور سر کاٹنے لگا تو ہاتف غیبی سے میرا وجدان کہتا ہے آواز آئی ہوگی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ او میرے حسین جلدی کر، آج جنت کربلا کے این بیچ میں تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ لیکن نبی کے شہزادے نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہوگا مالک حسین نے اگر جنت سے استقبال کروانا ہوتا تو روضۃ من ریاض الجنہ چھوڑ کے کربلا نہ آتا۔ حسین تو جنتوں میں پل کے جوان ہوا ہے، تو حسین بول آج کیا مانگتا ہے؟ کہا مولا اگر تو نے آج بازار تجارت اگر کربلا میں لگا دیا ہے، یہ نینوا کا بازار نہیں جہاں تاجر ابراہیم تھا وہ دمبے کے بدلے اسماعیل بچا لیا، یہ مصر کا بازار نہیں جہاں کنویں میں گر کر بھی یوسف بچا لیا گیا، یہ طائف کا بازار نہیں، میرے نانا نے پتھر تو کھائے مگر تو نے اپنے محبوب کو بچا لیا، یہ محمد کا پالا ہوا، یہ علی کا پالا ہوا، یہ فاطمہ کا دودھ پینے والا حسین ہے۔ دیکھ میں نے تو اپنا کچا بھی تیری بارگاہ میں قربان کر دیا ہے، پکے بھی قربان کر دیے ہیں، کچھ بچا کے حسین نہیں لے کے جا رہا، تو بول میرے حسین تو کیا چاہتا ہے؟ مولا اپنے جنت کو سائیڈ پہ کر، جنت کو کربلا میں نہ اتار، جنت پیدا کرنے والے رب تو خود کربلا میں اتر، تو خود کربلا کی وادیوں میں اتر۔ میں آج کے سجدے کو قیامت تک کا مثالی سجدہ بنانا چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں حسین کا سجدہ جنت کے لیے نہیں، جنت والے رب کے لیے ہے۔ مولا یوں کر کربلا کی وادی میں 22,000 تلواروں نیزوں بالوں کی سامنے حسین سر سجدے میں رکھ کے گردن کٹاتا ہی تو کربلا کی وادی میں اتر، گردن کٹانا حسین کا کام ہے، اپنے مکھڑے سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ دوستو حسین بازار تجارت خدا میں مکھڑے خدا کا یہ عاشق اپنے مولا کی حضوری میں اس حال میں ملا۔ آؤ انہوں نے تو تپتی ہوئی کربلا کی صحرا کی ریت میں بھی سجدہ نہ چھوڑا۔ میں پوچھتا ہوں ٹھنڈی قالینوں پر اے سی لگے ہوئے ان پنکھوں کی ہواؤں میں ہمارے سجدے کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ دعا کرنی اللہ ہمیں بھی زندگی کا ہر سجدہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان کرنا چاہتا ہوں دوستان محترم بڑی توجہ، کل بروز ہفتہ